اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق و باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنی ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے، یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرمائے۔ وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں تو کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امی یعنی کہ غیر یہودی لوگ کے بارے میں ہم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں
یہ خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھی اور 7ویں اور 8ویں 2 رکوع کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بہت آسان ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ نجران کا وفد آیا تھا اور بات ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے تیسری بات شروع ہو گئی ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ایک ایسے راستے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں۔ تو یہی بات تھی کہ صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ یہودیت میں بھی یہی تھا، عیسائیت میں بھی یہی تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے ہم اس پہ جم جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہمارا سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے پالن ہار، اس کی بات ماننا۔ اب آدمی کیا کرتا ہے؟ رب مانتا ہے یعنی کسی دوست کو بھی رب مان لیا، ساری بات وہ دوست کی مان رہا ہے، اللہ کا حکم دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ جو ہے نا کسی ذمہ دار کی بات مان رہا ہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ قرآن و سنت نے کسی کو کہا، کسی نے اپنے مرشد کو ہی بنا لیا، کہ اب خود نہیں دیکھ رہا ہے کہ قرآن میں حدیث میں کیا ہے، بس انہوں نے جو بولے حلال تو حلال، حرام تو حرام۔ تو یہ حلال حرام کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے، رب کو ہے، تو اللہ کے سوا کسی اور کو ہم رب نہ بنائیں۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم کہو کہ ہم مرتے دم تک اللہ کی بندگی کریں گے اور ہم تو صرف اللہ ہی کی بات کو مانیں گے، کیونکہ ہم فرما بردار ہیں، ہم مسلم ہیں، اللہ کے فرما بردار کو مسلم کہتے ہیں، صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ بات بتائی گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پوروج ہیں، ان کے نہیں ہیں، تو اب کس کے ہیں؟ تو کہا گیا کہ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے جو ہے جھگڑا کر رہے ہو، اس کی دلیل بتائی گئی۔ پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور یہ بتایا گیا کہ توریت اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ توریت پڑھنے والے یہودی، انجیل پڑھنے والے عیسائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ دونوں کتابیں تھیں نہیں، بعد میں نازل ہو گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو اس سے پہلے آئے ہیں، 4500 سال پہلے آئے، انہوں نے کعبۃ اللہ بنایا، انہوں نے حج کا طریقہ بتایا۔ تو صحیح دین کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ جو گھڑ لیا گیا ہے توریت اور انجیل، جو صحیح کتابیں تھیں اللہ کی، مگر اس کو توڑ مروڑ کر ایک نیا دین، نیا مذہب بنا لیا ہے آپ نے، تو یہ تو نہیں تھا۔ تو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ علم نہیں؟ اب چونکہ توریت انجیل میں بہت علم تھا تو وہ ہر وقت پوچھتے تھے ہر چیز کے بارے میں، پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ذوالقرنین کے بارے میں کیا ہے، پوچھو وہ کہف والوں کے بارے میں کیا ہے۔ تو یہ سب باتیں تو بتا دی گئیں، تو جو ان کو علم تھا وہ بتائیں، لیکن اب اللہ کی طرف سے جو احکام جاری و ساری ہو رہے ہیں جس کے بارے میں تم کو کچھ بھی نہیں معلوم، کسی یہودی عالم کو معلوم ہے نہ عیسائی عالم کو معلوم ہے، تو وہ کیسے اس کے بارے میں اپنی بات رکھ رہے ہیں، کیسے یہ جو ہے بحثیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے صاف ان سے فرمایا ساری چیزوں کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، یہودیوں اور نصارہ کو نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب یہاں بتایا گیا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی، اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، کیوں بحثیں کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ توریت اور انجیل تو اس سے بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فیما لکم بہ علم،
ہاں تم نے بہت لڑ لیا اس معاملے میں جس کا تمہیں علم تھا، فلیما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر اس معاملے میں کیوں تم بحثیں کر رہے ہو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، اور ابراہیم علیہ السلام نہ تھا یہودی اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو 100 مسلم تھا، یعنی خدا کی بندے 100 کہتے ہیں، ادھر ادھر سے کچھ نظر نہ آئے، آدمی اپنی طرف دیکھے، خواہ دوسروں کے معاملے میں نہ پڑے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کبھی ادھر ادھر گئے نہیں، صرف خدا کی بندگی۔ اللہ نے جو احکام دیا، آگ میں کودنے کا کہا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، بچے کو چھوڑنے کے لیے کہا، بچے کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے، اس کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ یہ سب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب سارے انسانوں کے لیے جو ہے تم امام بنائے جاتے ہو، اور آج بھی دنیا میں الحمدللہ وہ امام ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے وقت بھی کہا کہ 31% تو عیسائی ہیں، 25% مسلمان ہیں، یہی 56% ہو گئے، تو اس کے علاوہ یہودی ہیں، تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جو ہے پیشوا مانتے ہیں۔ تو یہاں بات بتائے گی کہ وہ تو 100 مسلم تھے، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں جاتے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کبھی انہوں نے کسی بت کو نہیں پیچھا، کسی دوسرے کو رب نہیں بنایا، نہیں کہا کہ ان کی بات مانو ان کی بات مانو، جو کچھ اللہ کی بات آتی تھی اسی کی بات مانتے ہیں۔ آج کیا کرتے ہیں معاشرے کے لوگ، ایسا بول رہے بولتے، مطلب لوگ رب ہو گئے تمہارے، ہے نا؟ کوئی معاملہ آیا پوچھے کیا، اب کیا بولنا، لوگ ایسا بول رہے، جی کیا کرنے والے ہیں تمہارے معاملے، لوگ تو ایسا بول رہے، مطلب لوگ خدا ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کیا بولتا ہے ہم کو، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو کیا بولتی ہیں، یہ پوچھنا چاہیے۔ اپنا معاملہ آیا نا، ہر مسلمان کا کام یہ کہ یہ پوچھے کہ صاحب قرآن و سنت اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کوئی معاملہ آیا میرے رشتہ دار کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا تمہارے رشتہ دار کا معاملہ آ سکتا ہے، تمہارے ماں کا، باپ کا، خاندان والوں کا، تم حق پہ رہنا، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا۔ تو یہ بات جو ہے وہ تھے، وہ مشرک نہیں تھے، انہوں نے کسی کو رب نہیں مانا تھا، انہوں نے نہیں کہا کہ میرا ابا بول رہے اب میں بھی مان لیتا ہوں، انہوں نے تو اپنے ابا کی بات نہیں مانی شرک کے معاملے میں، اور سب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا زبردست مستقبل تھا، سب پراپرٹی جائیداد سب تھی ان کے لیے، ایک سے ایک کیا مقام تھا ابراہیم علیہ السلام، مگر سب کو انہوں نے ترک کر دیا، مگر مشرک نہیں بنے۔ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، نسبت رکھنے ابراہیم علیہ السلام سے انسانوں کی سب سے بہترین نسبت، سب سے بہترین لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہو سکتے ہیں ان کے کام کے، وہ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی، وہذا نبی والذین آمنوا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقدار ہیں اس کے، کیونکہ یہ پورا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے حج بتایا تھا، کہاں تھا وہ، مینا کیا ہے، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، بالکل ابراہیم علیہ السلام کی ہر بات کو واضح کر کے رکھ رہے ہیں، ایک خدا کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اور یہ کعبہ جو انہوں نے ایک خدا کے لیے بنایا تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا، وہ آج بھی ایک خدا کی بندگی کے لیے جو ہے مخصوص ہے، تو یہ لوگ اس سے نسبت کے حقدار ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک تعالیٰ سرپرست ہے، مددگار ہے ایمان رکھنے والوں کا، جو صدقے دل سے مانتے ہیں۔ اب یہ ایمان کیا ہوا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، کیا مانتے رسول، کتنے بچے تھے، کیا ہے کہ ان کو کہاں رہے تھے نہیں معلوم، ان پہ وہی آئی تھی کیا، کچھ بھی، وہ ہیرو کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں، کرکٹ پلیئر کے بارے میں معلوم ہے کیا، وہ کروڑ پتی کے بارے میں معلوم ہے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم۔ حالانکہ سب سے زیادہ ایمان کا تعلق بول رہے کہ ہم ایمان لائے، مسلمان اس کو بولتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی نبی مانے، اور نبی کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو ایمان رکھنا ہے، ان پہ یقین رکھ کے معلومات لینا۔ قرآن پہ ایمان ہے، قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم، یہ ایمان بولتے کہ اس کو ایمان یعنی یقین کرے، پھر یقین کہہ پہ کرے، آپ نے اندر پڑھ کے ہی نہیں دیکھے، اندر تو یقین کہہ پہ کر لیے، تم نے بھی ایسی سنائی باتیں اندھ بھکت کے جیسا معاملہ ہو گیا ہو۔ تو ایمان لانے والے وہ رہتے ہیں جو سمجھیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں کہ نہیں اللہ صحیح ہے، میری زندگی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، ہمارے ایک ایک سیکنڈ کی زندگی اللہ کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں مومن، مسلمان۔ تو جو لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ہمیشہ مددگار ہے، بالکل اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ایک گروپ اہل کتاب میں کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرتے، تم کو بھٹکا دے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اسلام پہ ثابت قدم رہو۔ آج بھی سازشیں وہ ہیں پوری دنیا کی کہ تم ہٹ جاؤ، تم چھوڑ دو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا،
تم چھوڑ دو قرآن کو ماننا۔ اب تھوڑے اس پہ رہے، ہم بہت آدھار کمزور ہو گئے۔ یہ آدھار بڑھتا ہے جب آپ قرآن کا روزانہ مطالعہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں گے ان کے، تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، آپ کے خاندان والوں کا ایمان بھی جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو تم کو گمراہی میں جب بھی ڈالنا چاہ رہے تھے، آج بھی صحیح بات ہے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا گمراہ کریں گے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ کو پھیر کے وہ کوئی کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے نا، بلکہ کامیاب تو مسلمان ہی ہونے والے ہیں، چاہے وہ بھی ایمان لائیں، یہودی ایمان لائیں، عیسائی ایمان لائیں، مشرک ایمان لائیں اور اللہ کی بات کو مانیں، آج بھی ان کا مقام مسلمانوں کے جیسا ہے۔ بلکہ کعبۃ اللہ میں آپ دیکھیے کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، امامت کر سکتے۔ بہت سے نو مسلم ایسے ہیں، انہوں نے مدارس سے فارغ ہو گئے، آج امامت کر رہے ہیں۔ تو سب کے لیے یہ موقع جو ہے برابر ہے، لیکن اس کا یقین، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم یہ سب دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے وحی آ رہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے کئی بار تصدیق کرے کہ یہ جو بات تمہارے پاس آئی ہے بالکل یہ اللہ کی کتاب ہی ہو سکتی ہے۔ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے بولے کہ سچی نبی ہی یہ بات کر سکتا ہے، جب جذبات میں آ گئے تو بولے آپ ہی سچی ہیں، بعد میں جا کے سازشیں کرتے، تو تم خود گواہ ہو اس کے سچائی ہونے پہ۔ دو صحابہ تھے، وہ دو یہودی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دونوں چیک کرنے کو آ گئے اور ان کو پورا یقین ہوگا جتنی نشانیاں اس میں تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ تو ایک نے چھوٹے بھائی نے پوچھا بڑے بھائی سے، کیا بھیا کیا خیال ہے تمہارا، کیا کرنا چاہیے، یہ سچی نبی ہیں کیا؟ بولے بالکل سچی نبی ہیں، بالکل پورے نشانیاں میں نے دیکھا، میرا علم جس کا انتظار تھا مجھے کہ یہ نبی آئے گا تو اسی گروپ کو کامیابی ہونے والی ہے، تو بالکل یہ ہیں۔ تو ان کے چچا نے پوچھے کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو بولے مرتے دم تک ان کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہودیوں میں سے نہیں آئی، یہ بنی اسرائیل میں، وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے، تو اب کیوں کر رہے ہیں؟ خالی خاندان الگ ہے، خاندان کا غرہ، ہمارا خاندان بڑا، اب اس کا خاندان چھوٹا، کیسے شادی کرنا، کیسی پریشانی آ گئی۔ تو ابھی بھی ہوتا ہے۔ اصل ہے ایمان برابر ہے کہ نہیں، ایمان صحیح ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ خاندان کو دیکھ رہے ہیں آپ پورا۔ تو یہاں بھی ایسی ہوا، وہ خاندان کی وجہ سے یہ لوگوں نے جو ہے نا سب کچھ گواہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور اپنے لیے جہنم پسند کی۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں گڑبڑ کرتے ہو حق کو باطل سے، ملا دیتے ہو، کبھی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، گڑبڑ، تاکہ واضح نہیں ہونا حق کیا ہے۔ ایسے کرتے لوگ، کیا کرتے جس کے پاس حق نہیں نا، وہ کہانی کو اتنا پیچیدہ بناتے، انہوں نے ایسا بولے، انہوں نے ایسا کرے، اب وہ سچی جج کو بھی سمجھ میں نہیں آتا بیٹھے بیٹھے کہ بات کس کی سچی ہے نا۔ بہت اللہ کی رحمت ہونا، ججوں کے سامنے بھی ایسی ہوتا ہے، حالانکہ دونوں کو سچی بات معلوم رہتی کیا ہے نا، جج کو نہیں معلوم رہتی ہے، اب جج کو فیصلہ کرنا ہے سچی بات کا، جبکہ علم سچی کس کے پاس ہے؟ وہ دونوں کے پاس ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی اگر مدد رہی تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا بتاتا ہے، تو انہوں کیا کرتے، اتنا گڑبڑ کر دیتے کہ سامنے والا کنفیوز ہونا، صحیح انصاف ہی نہیں کر سکنا، جبکہ تم حق کو جانتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، اور ایک گروہ اہل کتاب میں کا یہ کہتا ہے کہ جو کچھ اہل ایمان پہ نازل ہو رہا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو تم صبح سویرے اس پر ایمان لاؤ، صبح صبح بولنا ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہم کو یقین آ گیا، سچی ہیں یہ رسول، صحیح ہے قرآن، اور پھر کیا کرنا، وَاقْفُرُوا آخِرَهُ، اور شام تک بولنا نہیں صاحب ہمارا دھوکہ، ہم سچی سمجھ کے آئے تھے، تو اگر سچی رہتا تو مانتے تھے، مگر شام تک ان کا سب کھل گیا راز ہمارے ساتھ، بالکل یہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، صحیح کتاب ہے نہ وہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا تھا، بیچارے جو کمزور ایمان، ابھی نئے پروسیس چلتے رہتا ہے نا ایمان کا، ایک دم نہیں یقین ہوتا کسی کو، وہ پروسیس میں کمزور ایمان والے جو رہتے تھے وہ ان کے ساتھ وہ بھی پلٹنے پہ تیار ہو جاتے تھے، لعلکم یرجعون، شاید کہ اس طریقے سے وہ پلٹیں، دین سے نکل جائیں، یہ بھی ایک چال چلتے تھے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور وہ کہتے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لانا کسی پہ جب تک کہ وہ تمہارا یہودی دھرم نہ مان لے، صرف یہودی دھرم مانے، عیسائی دھرم مانے تو اس کی بات ماننا چاہیے۔ وہ بولا ہم نہیں مانتے پہلے کہ یہودیوں کی بات نہیں مانیں گے، عیسائیوں کی، تو اس کی بات نہیں ماننا۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دو کہ رہنمائی اور ہدایت تو اللہ کی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ،
اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو وہ چیز دے، یعنی وہ کتاب دے، وحی دے، نبوت دے، جیسی کہ تم کو پہلے ملی تھی، اور یحاجکم عند ربکم، اور وہ پھر جھگڑا بھی کرے گا قیامت کے دن تمہارے خلاف، وہ کہے گا کہ تم چھپا رہے تھے۔ آج مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے، یہ امانت سارے انسانوں کی ہے، ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اب اگر وہ کل پکڑنے والے قیامت میں وہ کہیں گے کہ صاحب انہوں نے ہماری امانت ہم کو دی نہیں نا، ایک منی آرڈر آ گئی تھی، منی آرڈر لوگوں تک ملی نہیں، تو کیس تو ہوگا۔ بینک کے پیسے تھے، ان کے بینک میں جمع، کھاتے میں جمع ہونا تھا، نہیں ہوئے۔ اب یہ امانت تھی جو اللہ نے قرآن سارے انسانوں کی تھی، جو مسلمان ہوا اس کو بولے اب تو دوسروں کو پہنچا، اب اس نے نہیں پہنچایا تو وہ تمہارے خلاف مقدمہ قائم کرنے والے۔ تو ایسے مسلمان بھی مقدمہ قائم کریں گے یہودیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دو کہ پوری کا پورا فضل، مہربانی اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے وجہ سے نہیں ہوتا۔ تم بول رہے ہیں ہم اللہ کے بہت چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے اس کو نبوت مل سکتی، ہم جس کو چاہیں گے اس کو جنت مل سکتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ ایسا ہوتا تو اپنے چاچا کو مسلمان بنا لیتے۔ تو آدمی کے ہاتھ میں نہیں رہتا اس کا کون رشتہ دار ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ تم کیا زبردستی لوگوں کو مسلمان بناؤ گے؟ تمہارا کام ہے حق کو باطل سے کھول کے رکھو۔ اب جس کا یقین آئے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، قرآن کو مانے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، اقامت دین کا کام کرے گا اور اللہ کی دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کا ایمان نہیں بنا تو آپ کیا کریں گے اس کے سلسلے میں؟ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے۔ کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو جائیداد والا بنا دیا، کسی کو علم دے دیا، ہر ایک کو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تم بولیں گے نہیں وہ خاندان والوں کو نہیں ملنا، وہ خاندان والے تو اب تک دب کے تھے، یا وہ ملک والوں کو نہیں ملنا، تو یہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، پورا کا پورا مکمل فضل اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے جو خدا کا ہوا فضل اس کو ملا۔ تو یہاں اسی کی دعوت ہے کہ تم سب سے ایک سو کے اللہ کی بات ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ تم کو خوب دے گا، سارے خزانے اس کے پاس ہیں نا، کیا کمی ہے اس کے پاس؟ تو اللہ سے تم یہ کرو۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت وسعت رکھتا ہے، بہت وسعت نظری ہے اس کی، اور جاننے والا بھی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کو جس کو چاہتا ہے، مخصوص کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو اب مجھے قرآن کا علم دینا ہے، مجھے اس کو حدیث کا علم دینا، یہ چاہتا ہے، تڑپتا ہے، میرے سے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے قرآن سکھا، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتا، مجھے نیکی پہ چلا، مجھے بدی سے بچا، مجھے سارے انسانوں تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق دے، تو میں ان کو چن لیتا ہوں۔ اللہ چنتا ہے، کسی کو بھی چن سکتا ہے، جو بھی اللہ سے مدد کرے تو اللہ کو اختیار ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں آج بھی ایمان والے ہیں، ایسا نہیں کہ برے ہیں۔ آج مشرکوں میں بھی بہت لوگ اچھے ہیں، اگر آپ ان کو 5 لاکھ 10 لاکھ ان کے پاس رہنے دو، چٹھی وغیرہ کچھ بھی لکھے ہوئے نہیں رہنے دو، تمہارا پیسہ تم کو واپس کر دیتے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں اب بھی ایسے ایماندار لوگ ہیں، خزانہ کا خزانہ دے دو، ہیرے موتی ان کے پاس لے کے جاؤ، ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں کریں گے وہ۔ اتنے ایماندار لوگ آج بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہودیوں میں بھی ہیں ایسے لوگ ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینار، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر صرف 1 دینار دے دیے تھے تم نے دینے کے لیے، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، تو وہ بھی تم کو نہیں لوٹائیں گے جب تک کہ تم اس کے سر پہ سوار نہ ہو۔ 50 وقت تو یاد دلانا پڑیں، کب دیتے صاحب ہمارا دینار، کب دیتے؟ پھر مسلمانوں کا بھی حال ہے جیسے، کچھ بہت ایماندار ہیں، کچھ پیسے لیے کہ ایسا اڑ جاتے، دیتے اتنی جلد ہے نا، دے رہے کیا، ہم بھاگ کے جا رہے کیا، یہ ایمان والے کی بات ہی نہیں ہے۔ ایمان والا ہو نہیں سکتا ایسا، بھاگ کے جا رہے کہ ہم نہیں دے رہے، لینے کا نہیں ہے اسلام میں۔ جو مومن ہے وہ اللہ سے مانگے گا نا، بندوں کا مال لے کے بھاگے گا کیا؟ وہ تو گڑ جائے گا شرم سے کہ صاحب میں کیسا یہ کروں۔ تو جس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں، انہیں لوگوں کے پیسے ایسا لے کے دبا کے بیٹھ جاتا۔ جو ایماندار ہے وہ بولتے کہ نہیں مریم علیہ السلام کو بھی کھانا آیا تھا، مجھے بھی آئے گا، اللہ رازق ہے، اور بے شک اللہ اس کو پہنچاتا ہے، اللہ نیتوں کے مطابق ہے۔ آپ کا دل گھٹیا ہے تو تمہاری برکت ہوتی نہیں، وہیں ختم ہو جاتی، اور جس کا اس کا حق دے دو تم، تمہاری برکت ہی برکت ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ 1 دینار دینے کے بعد بھی جب تک تم ان کے سر پہ سوار نہیں ہوتے، بھاگتے، فون نہیں اٹھاتے۔ آج بھی زمانہ لوگوں کو دیکھو تو مسلمانوں میں بھی ایسے ملیں گے آپ کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، وہ اس لیے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہودیوں کے سوا کسی پہ حساب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اچھا کرنا صاحب، کافروں کا کیا ہے، مشرک جہنم میں جانے والے، ان کے پیسے ڈبائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے عورتوں کے ساتھ برا کام کرے تو کچھ نہیں۔ بولتے لوگ ایسا، غلط بات ہے۔ جتنا حق مسلمانوں کا ہے اتنا غیر مسلموں کا اسلام کے پاس، آپ نہیں کر سکتے، ایک پیسہ غیر مسلم کا بھی نہیں ڈبا سکتے تم، جو برادران وطن ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بودھ ہو، کسی کا بھی نہیں۔
انہیں فلاں تھا اس کا پیسہ، نہیں، جائز نہیں ہو سکتا آپ کے لیے. آپ ان کے عورتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نظریں نیچے رکھنے کے لیے کہا ہے. تو یہ بات ہے کہ مسلمان اب ایسے کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، وہ اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ سچی معلوم ہے اللہ ایسا نہیں بول سکتا. اللہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا. اب اس لیے بھی کہتے ہیں وہ یہ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا گیا کہ ہم دوزخ میں گئے نا تھوڑے دن جانے والے ہیں، پھر کیسا بھی اپن اچھے ہو کے آنے والے ہیں. ڈبئی بھی تو کیا دوزخ میں گئے، تھوڑا بھی ایمان ہمارے دل میں تو ہم جنت میں جانے والے. یہ یہودیوں کا عقیدہ اسی بن گیا. تو انہوں نے بولے اگر ہم نبی کا بھی کرے کچھ بھی کرے، موسیٰ علیہ السلام پہ تو ایمان رکھتے نا ہم، ہے نا. یہ غلط فہمی ہو گئی ان کو. ہم اتنے خاندان سے آ گئے، بنی اسرائیل کب سے کیسی چنی ہوئی قوم ہے، خود قرآن میں تعریف ہے اس بنی اسرائیل کو اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پہ چنا تھا بہت. تو ہم اس سے وہ خاندان کو اللہ تبارک تعالیٰ اچھا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گا کہ نہیں ڈالیں گے؟ ہم تو اس کے چہیتے ہیں. ہمارے ابا نے دادا نے پردادا نے کتنا دیا قربانی. اللہ نے کہا اس کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان شرط ہے تو باپ دادا کی ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیکیاں تمہارے کام میں آئیں گی. مگر آدمی ایمان ہی نہیں ایسے کام کر رہا ہے، یہ بے ایمانی کے کام ہے. ایمان بیچنا اب آگے آئے گا انشاءاللہ وہ بھی. بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، مگر وہ جو اپنے عہد کو پورا کرے، وفا کرے. اوفا پچھلے وقت میں آیا تھا، توفا پورا، یعنی جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے وفاداری کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مان رہا ہوں، میں اللہ ہی کی بات مان رہا ہوں، اس پہ پورا اتر جائے. وَأَيْمَانِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، اور اس کے بعد تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، کوئی برائی میں وہ نہ پڑے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے. اب آگے بہت اچھی بات ہے. إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِيمَانِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا، اور بے شک جو لوگ اپنے عہد کو بیچتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. کوڑی پہ بیچ رہے صاحب، پیسے لے کے سڑے ہوئے پھل دے رہے. پھل کیا دے رہے؟ ایمان بیچ رہے نا. ایمان ایسا رہتا ہے کیا؟ کوڑیوں پہ بیچ رہے، جھوٹی گواہی دے رہے، پیسے لے کے مکر جا رہے. اس کچھ بولتے نا بے ایمانی. کیا بولتے؟ ایمان بیچنا بولتے اس کو. صحیح گواہی نہیں دے رہے. میری جب صحیح گواہی دی تو میرا بھائی پھنس جاتا ہے، تو جھوٹی گواہی دے رہے. نہیں، سچی گواہی. تم کیوں کر رہے ہیں ایسی یہ بات؟ اس کو بولتے ایمان بیچنا. لوگ جب بھی بولتے بہت ایمان بیچا صاحب، ان کی پراپرٹی پہ زبردستی قبضہ کرا، جھوٹی قسم کھا کے پورا کر لیا، تو وہ کیا ہوا؟ ایمان بیچ دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان کو بیچتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان کو، اپنے کلمے کو بیچتے ہیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، تو آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کو کوئی جنت کی خوشبو تک ملنے والی نہیں. وہ بہت یا کتنا بھی خوش کریں، نماز پڑھیں، یہ کریں، سب حق مار کے لوگوں کا، تو قرآن میں صاف ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت نہیں. وہ سب کا ان کی پوری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ان کا سارا گناہ ان کو دے کر ان کو جہنم رخصت کر دیا جائے گا. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. بتائیے خدا کا دن آخری قیامت کا کتنا خوشی کا ہے کہ ہم اپنے رب سے مل رہے، کتنے انعام لینے کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بات ہی نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. یوم القیامت، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ نظر سے بھی نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو ایسا موڑتے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ کہ وہ کتاب میں سے پڑھ رہے کیا ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. یہ بات لکھی گئی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں گروپ جو اپنی زبان کو ایسا موڑتے ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تم کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں پڑھتے، اپنی دل کی بات بولتے رہتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی طرف سے ہرگز نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پہ لگا کر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سچی کتاب میں، توریت میں، انجیل میں کیا ہے ان کو سب معلوم ہے. اب اگر کوئی قرآن کے بارے میں ایسا کرے تو کتنی بری بات ہوگی. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اب کسی شخص کو اللہ نے نبوت دے دی اور کتاب بھی دے دی اور حکم بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ،
اور وہ یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اب میری بات کون مانتا ہے، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ نے مجھے دے دیا نا، نبی بنا دیا، کتاب، اب تم میری بات مانو. یا کوئی عالم دین یہ بولے اب میں پڑھ کے آ گیا، میری ڈگری آ گئی، اب تم قرآن نہیں پڑھنا، حدیث نہیں پڑھنا، صرف میری بات مانو، مطلب میرے کو رب مانو، اب تم ختم. تو ایسا بول سکتا ہے کہ کوئی عالم دین ایسا بول سکتا ہے؟ کوئی آدمی نبی ایسا بول سکتا ہے؟ یہاں تو خاص نبی کی طرف ہے کہ کوئی نبی تم کو ایسا بول سکے گا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میری بات مانو، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہے گا کہ تم میں سے کون اللہ کے پرستار بنتے ہیں، عبادت گزار بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس وجہ سے کہ جس کتاب کی تعلیم تم لوگوں کو دیتے ہو اور خود بھی وہ کتاب پڑھتے ہو. تو کیا ایسا کرنے کے بعد یہ شبہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا لوگ یہ کہیں کہ صاحب ہماری عبادت کریں؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ تم سے ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ تم جو ہے نا فرشتوں کو خدا بنا لو یا نبیوں کو خدا بنا لو، اپنا رب بنا لو. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم کو وہ کفر کی تعلیم دے گا؟ کوئی نبی، کوئی خدا کو ماننے والا ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا جبکہ تم مسلم ہو. اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں انکار کرنے کی، کفر کرنے کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے. تو مردود یعنی رجم، یعنی جس کو پتھر سے ٹھیچ کے مار دیتے اس کو رجیم بولتے، دھتکارا ہوا، ٹھکرا ہوا. تو یہ شیطان ہے اور شیطان ٹھکرایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے. یہ انشاءاللہ آئندہ پھر دوسرا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.